الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بار اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ مسلمان کئی قسم کے مسائل کا شکار ہیں۔ بے روزگاری ہے، بد امنی ہے، مہنگائی ہے، قتل و غارت ہے، بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اختلاف و انتشار ہے، دہشت گردی ہے، معاشی پسماندگی ہے، بہت سارے مسائل کا امت مسلمہ شکار ہے۔ ان اسباب کے، ان برائیوں کے، ان مسائل کے کئی اسباب ہیں۔ ایک بہت بڑا سبب جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ معاشی بدحالی، مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی کا شکار ہے، اس کا ایک اہم وجہ نااہل حکمرانوں کا برسر اقتدار ہونا ہے۔ جب ظالم و جابر لوگ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہو جائیں اور ملک و قوم کا پیسہ لوٹ کے اپنی جیبیں بھرنے لگیں، جب ذاتی مفادات، ملکی مفادات کے اوپر ترجیح ان کو دی جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے قصوروار سب سے پہلے ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو ووٹ دے کے آگے بٹھایا، آگے لائے، اور پھر یہ ہماری گورنمنٹ ہے جس کی وجہ سے ان مسائل کا ہم شکار ہیں۔ نام تو ہماری حکومت لیتی ہے ریاست مدینہ کا، خادم پاکستان یا خادم پنجاب کا، لیکن ہمارے اقدامات وہ اسلام کے خلاف ہیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے بھی خلاف ہیں۔
تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم اسلام میں حکومت کا تصور کیا ہے اس کو ہم پڑھیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اسلامی طرز حکومت کس کو کہتے ہیں، اسلامی حکمران ان کے اوصاف کیا ہیں۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کی بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید جو بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب کریم نے اسلامی حکومت کے فرائض اور اسلامی حکومت کا نصب العین قرآن پاک نے بیان کیا۔ ارشاد ہوا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جب ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں زمین پر، اقاموا الصلاۃ، وہ صحیح نماز کو ادا کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، گناہوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کریم کے لیے ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اگر ہمارے حکمران بالا، افسران بالا وہ اس آیت کو کاش کہ اپنے آفس کے اندر، چیمبر کے اندر ہر وقت اپنے سامنے رکھیں ترجمے کے ساتھ، کم سے کم ان کو یاد دلاتی رہے گی یہ قرآن کی آیت کہ ہمارے فرائض کیا ہیں۔ اس آیت کا سب سے پہلا مصداق صحابہ کرام ہے، اولین مصداق مہاجرین و انصار ہیں، اور پھر اس آیت کا مصداق قیامت تک آنے والے حضور کے سارے امت کے حکمران بھی اس کا مصداق ہیں۔ سب سے پہلے مصداق ہیں حضور کے صحابہ، خلفائے راشدین، جنہوں نے عملی طور پر قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کر کے دکھایا کہ حکومت کسے کہتے ہیں، اسلامی حکمران کے اوصاف کیا ہیں، اور پھر اس آیت کے مصداق قیامت تک آنے والے پوری امت مسلمہ کے حکمران بھی اس آیت کے مصداق ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ کریم نے اسلامی حکومت کا جو دستور العمل بیان کیا وہ یہ ہے، نمبر 1 یعنی 4 اسلامی اصول کے 4 اسلامی حکومت کے اوصاف اور اسلامی حکومت کے 4 دستور العمل قرآن کی صحیح آیت میں بیان ہوئے۔ پہلا اصول اسلامی حکومت کا کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جب ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو پہلا اسلامی حکومت کا اصول ہے نظام صلاۃ کو قائم کرنا اور دوسری عبادات کا بھی اہتمام کرنا، نمازوں کی پابندی ہو، حکومت اور گورنمنٹ کے اعلیٰ افسران، ایم پی اے، ایم این ایس، وزراء، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، یہ تمام لوگ خود بھی نمازی بنیں، پابندی سے 5 وقت نماز پڑھیں، اور پھر ان کا اندر متحد عملہ ان سب کو اور پوری عوام کو بھی پابند کیا جائے کہ بھئی کسی کی نماز قضا نہ ہو۔ یہ پہلا قرآن پاک اسلامی حکومت کا دستور العمل بیان فرما رہے ہیں، نماز کو قائم کرنا اور دیگر عبادات کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2 وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں۔ تو یہ دوسرا اسلامی حکومت کا مقصد، اس کا اصول جو قرآن نے بیان کیا وہ نظام زکوٰۃ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ نظام زکوٰۃ، زکوٰۃ دینا۔ یقین کریں یہ ایسا پیارا اسلام نے ہمیں دستور عمل دیا ہوا ہے، اگر ہر صاحب نصاب آدمی، ہر مالدار زکوٰۃ دے
اور ہر مستحق تک زکوٰۃ پہنچے، ایک بھی بھوکا نہ رہے، ایک بھی غریب نہ ہو، کوئی بھی بکاری نہ ہو، کوئی بھی سائل نہ ہو، کوئی بھی تنگ دست نہ ہو۔ اور تیسرا اسلامی حکومت کا اصول اور نصب العین کیا ہے؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں۔ اسلامی حکومت کا تیسرا فرض ہے خود بھی نیک کام کریں، شریعت کے احکام کے اوپر چلیں اور اپنی عوام کو بھی پابند کریں، واضح نصیحت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور اگر نہیں مانتے تو بزور بازو نیکی کا حکم دیں۔ یہ تیسرا اصول ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، گناہوں سے منع کریں۔ یہ جو برائیاں ہم دیکھ رہے ہیں، قتل و غارت ہے، دہشت گردی ہے، فتنہ فساد ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے، چوری ہے، دھوکہ ہے، کرپشن ہے، ناانصافی ہے، ظلم و ستم ہے، یہ سب برائیاں ہیں۔ بلیک مارکیٹنگ ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، فحاشی عریانی ہے، یہ سب برائیاں ہیں۔ تو اسلامی حکومت کا چوتھا مقصد اور چوتھا اصول یہ ہے کہ وہ برائیوں سے لوگوں کو منع کرے۔ یہ چار قرآن پاک نے اسلامی حکومت کے نصب العین اور ان کے مقاصد اور اس کے اصول بیان کیے۔ بولیے پہلا اصول قرآن نے کون سا بیان کیا جی؟ نظام زکوٰۃ، نظام صلاۃ کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا اور تمام عبادات کا اہتمام کرنا۔ دوسرا اصول کیا ہے جی؟ نظام زکوٰۃ کو نافذ کرنا۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، خود بھی نیک عمل کرنا اور عوام کو پابند کرنا، وہ بھی نیک عمل کریں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، پورا تولیں، پورا ماپیں، دوسروں کے حقوق ادا کریں، حقوق اللہ ادا کریں، یہ سب۔ اور چوتھا اصول قرآن نے اسلامی حکومت کا کون سا بیان کیا؟ گناہوں سے روکنا۔ یہ بے حیائی کا بازار بند ہو، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، یہ شراب نوشی، یہ بدکاریاں، یہ جوئے بازی، یہ جناب قتل و غارت، یہ دہشت گردی، ظلم و ستم، بلیک مارکیٹنگ، چوری، ڈکیتی، ڈاکہ زنی، یہ سب کو ختم کرنا اسلامی حکومت کا چوتھا فرض ہے۔ یقین کریں اگر ہماری حکومت یہ چار فرائض ہی اپنے پورے کر لے، ہماری حکومت بہترین حکومت ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سنیے، اسلام کے اندر خلافت کا تصور ہے، ملوکیت کا تصور نہیں ہے۔ یہ فرق بھی سمجھ لیجئے، ایک ہوتی ہے خلافت، ایک ہے ملوکیت اور بادشاہت، اس میں فرق ہے۔ خلافت کہتے ہیں خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کریم اس کے پیارے حبیب کے فرمان کے مطابق حکومت کو چلائے، اسے کہتے ہیں خلیفہ، یعنی نائب، جو اپنے رب قرآن و سنت کے مطابق نظام حکومت کو چلائے اور اپنے رب کے سامنے بھی اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے اور اپنی عوام کے سامنے بھی جواب دے، اسے کہتے ہیں خلیفہ۔ جس سے ایک عام کوئی غریب بندہ بھی مجمع عام میں سوال کر سکے، جیسے سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا گیا تھا، جناب جو مال غنیمت میں کپڑا آیا تھا جس کا ایک ایک چادر آپ نے تقسیم کی، یہ آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مجمع عام میں ایک بندے نے سوال کر لیا، حضرت آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ پوچھا، فرمایا کون سا سوال؟ کہا جی یہ جو قمیص آپ نے پہنی ہے، میرا خیال ہے جو مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی تھی ان کی آپ نے بنائی ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ نے ہمیں ایک ایک چادر دی تھی اور آپ جیسے دراز قد آدمی کی قمیص ایک چادر سے نہیں بن سکتی، اس کا مطلب ہے آپ نے 2 چادروں سے اپنی قمیص سلوائی ہے، ہمیں آپ نے ایک ایک چادر دی، خود آپ نے 2 چادریں لی، اٹ از ناٹ جسٹس، یہ انصاف نہیں ہے، مجھے جواب دو۔ یہ ہے خلافت اور خلیفہ۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ عبداللہ آپ کا صاحبزادہ بھی
خدا کے گھر میں تھا، بیٹا کھڑا ہوا، کہا جی آپ کا سوال ٹھیک ہے، اصل میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے والد کو عطا کر دی۔ میں نے کہا ابو جی میرے حصے کی چادر بھی آپ لے لیں اور آپ اپنی قمیص بنوا لیں، تو میرے باپ نے ظلم نہیں کیا، بددیانتی نہیں کی، میں نے اپنی چادر بھی اپنے والد کو تحفہ دی۔ اس بندے نے کہا حضور اب آپ جو فرمائیں گے ہم سنیں گے اور آپ کی ہر بات کو مانیں گے۔ یہ ہے خلافت۔ آج کسی، مجھے صحیح بتائیں، انصاف سے بتائیں، کسی عام بندے کی جرت ہے کہ کسی جگہ ہمارے وزیر اعظم صاحب یا پریزیڈنٹ یا کوئی بھی چیف منسٹر، کوئی بھی وزیر تقریر کر رہا ہو، وزیر کو چھوڑیے، ایم پی ایم این اے صاحب کسی مجمع میں تقریر کر رہے ہوں، کسی عام بندے کی جرت ہے وہ کھڑا ہو کہ اس طرح کا سوال کرے؟ پوچھ لیجیے، بتائیں مجھے، نہیں ہے نا جرت؟ کس کی جرت ہے بھائی؟ لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں خلافت نہیں ہے، بادشاہت ہے۔ یہ ہے خلافت کا نظام کہ خلیفہ عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہو اور اپنے رب اس کے رسول کے سامنے بھی جواب دے۔ اب سنیے کہ ریاست مدینہ کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ ریاست مدینہ کا نام لینا آسان ہے اور ریاست مدینہ کے نام پہ ووٹ لینے آسان ہے، لیکن عملی طور پہ ریاست مدینہ کو بنانا بہت مشکل ہے۔ اب آپ سنیں گے کہ ریاست مدینہ کے بنیادی اصول کیا تھے جن پر خلفائے راشدین نے اور اللہ کے پیارے حبیب نے ریاست مدینہ کو قائم کیا تھا۔ نمبر 1، پہلا اصول سنیے، قانون خدا بندی کی بالادستی۔ بولیے پہلا اصول ریاست مدینہ کا کون سا تھا؟ قانون خدا بندی کی بالادستی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سپریم لا قرآن پاک ہوگا، سپریم لا اللہ کی کتاب ہوگی۔ کوئی بھی قانون ریاست مدینہ میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جاتا تھا، کوئی بھی قانون قرآن کے خلاف نہ تھا۔ یہ ریاست مدینہ کا پہلا اصول تھا کہ قرآن پاک سپریم لا ہوگا، قرآن کے مطابق نظامی حکومت کو چلایا جائے گا۔ سنیے حضور کا فرمان، آپ نے فرمایا علیکم بکتاب اللہ احلوا حلالہ وحرموا حرامہ، رواہ الامام طبرانی والامام احمد بن حنبل۔ امام طبرانی نے اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضور نے فرمایا تمہارے اوپر اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا لازم ہے، جس کو قرآن حلال کہے اسے حلال سمجھو اور جس اللہ کی کتاب حرام کہے اسے حرام سمجھو۔ یہ ریاست مدینہ تھی، یہ ریاست مدینہ کا پہلا اصول تھا کہ قانون خدا بندی کی بالادستی ہوگی، جو قرآن کہے گا وہی نظامی حکومت بنے گا۔ دوسرا سنو حضور کا فرمان، آپ نے فرمایا من اقتدى بکتاب اللہ لا یدل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ۔ مشکات کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب کی پیروی کی وہ دنیا میں بدبخت نہیں ہوگا، دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔ جس نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کی پیروی کی، قرآن پہ عمل کیا، وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔ یہ ہے ریاست مدینہ جس میں سپریم لا قرآن پاک تھا، نظامی حکومت قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق تھا۔ اور قرآن کا اصول کیا ہے؟ قرآن نے انسانی جان کو کتنی اہمیت دی یہ بھی قرآن سے پوچھ لیجئے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93 میں فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔
یہ ہے ایک بندہ مومن کی جان کو قتل کرنے کی سزا، جو قرآن نے 5 سزائیں بیان کر دیں۔ جو کسی ایک مسلمان کو ناحق قتل کرے، قرآن نے کہا اس کی 5 سزائیں ہیں۔ پہلی سزا جہنم ہے، دوسری سزا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تیسری سزا اللہ کا اس پہ غضب ہوگا، چوتھی سزا اللہ کی لعنت ہوگی، اور 5ویں سزا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک مسلمان کی جان اسلام کے نزدیک اتنی معتبر ہے۔ اور دوسری قرآن کی آیت ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی شخص کو قتل کیا، کسی بھی شخص کو، مسلمان کی بات نہیں ہوئی، کسی بھی شخص کو قتل کیا بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلایا، اس نے گویا ساری اولاد آدم کو قتل کر دیا۔ ایک کسی بھی انسان کی جان کو ناحق ضائع کرنا، یہ قرآن کے نزدیک ساری اولاد آدم کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے۔ اور اگلا جملہ ہے قرآن کا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچایا گویا اس نے ساری اولاد آدم کو بچا لیا۔ یہ قرآن ہے۔ ایک شخص کی جان کو ناحق ضائع کرنا ساری اولاد آدم کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے، اور کسی ایک مسلمان کی جان کو بچا لینا ساری اولاد آدم کو بچانا، یہ ہے قانون خداوندی۔ تو اسلامی حکومت کا پہلا اصول یہ ہے کہ ریاست مدینہ کی بنیاد قانون خداوندی پہ ہوتی۔ مجھے بتائیں آج یہ کہاں ہے امپلیمنٹ؟ آج انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ لوگ چند سکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے پورے فیملیز کو، پورے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ ڈاکہ ڈالا، گھر والوں نے آگے سے روکا، فائرنگ کی، پورے گھر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ روزانہ اخبارات ہمیں بتاتے ہیں، ٹی وی ہمیں بتاتا ہے۔ دوسرا سنیے اصول، ریاست مدینہ کا دوسرا اصول کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ بولیے دوسرا اصول ریاست مدینہ کا کیا ہے؟ بولیے نا، عدل و انصاف، جسٹس، انصاف ہو۔ کیسا انصاف؟ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں فرمایا حبیب ان کو کہو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ یہ رب نے اپنے حبیب کو فرمایا، حبیب میرے بندوں کو بتائیں مجھے رب نے حکم دیا ہے میں تم سب کے درمیان انصاف کروں۔ کیسا انصاف؟ قرآن ہی بیان کرتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے حبیب ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن حکیم آپ کے اوپر حق کے ساتھ اتارا۔ کیوں اتارا؟ تاکہ آپ قرآن کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اعدلوا ولو کان ذا قربا، انصاف کرو اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں۔ اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کے اندر 20 سینکڑوں آیات ہیں جن میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا۔ یہ ریاست مدینہ کا دوسرا اصول ہے جس کے اوپر ریاست مدینہ قائم ہوئی، عدل و انصاف۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے کیسے حضور نے عملی طور پہ عدل و انصاف کر کے دکھایا۔ حضور کی سیرت بڑی پڑی ہے، احادیث کی کتب بڑی پڑی ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث سن لیجئے، صحیح بخاری سے آپ کو حدیث پاک پیش کر رہا ہوں جو سب سے اتھینٹک بک صحیح بخاری کی ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ حضور کا فرمان عالی شان ہے، قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ حدیث پاک آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی۔ اب جانتے تھے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ حضور نے بیٹوں کی طرح ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ان کو بھیجا بھی تم جا کے سفارش کرو حضور سے کہ ہم معزز لوگ ہیں، ہم ریسپیکٹیبل فیملی کے لوگ ہیں، ہماری عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں، کوئی اور سزا دے دیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے
حضرت اسامہ بن زید نے جب حضور سے آ کے سفارش کی تو اللہ کے پیارے حبیب کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، اور حضور نے جو جملہ بولا وہ سنیے گا۔ آپ نے فرمایا اے اسامہ کیا تم حدود الہی میں سفارش کرتے ہو؟ سنو، انما ہلک من کان قبلکم انہم کانوا یقیمون الحد علی الودیع ویترکون الشریف والذی نفس محمد بیدہ لو ان فاطمة بنت محمد فعلت ذلك لقطعت یدها او کما قال۔ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس نے فرمایا اسامہ بن زید سنو، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے، اگر ان میں کوئی کم تر آدمی، کم درجے کا آدمی گناہ کرتا اسے تو سزا دیا کرتے تھے، اور اگر بڑا آدمی مالدار بندہ وہ جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تم کہتے ہو بنو مخزوم معزز قبیلہ ہے، میں اس کی عورت کا ہاتھ نہ کاٹوں جس نے چوری کی ہے۔ حضور نے اتنا پیارا جملہ بولا، کاش ہمارے حکمران، ہمارے وزراء، ہماری پارلیمنٹ کے لوگ، ہمارے اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، ایم پی ایز، ایم این ایز، وزراء اس حدیث کو پڑھیں اور اپنے سامنے رکھیں ہر وقت۔ حضور نے کیا فرمایا سنیے گا دوبارہ، والذی نفس محمد بیدہ لو ان فاطمہ بنت محمد فعلت ذلک لقطعت یدہ۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی، اس رب کی قسم ہے جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل۔ آج ایسا عدل کہاں ہے؟ بولیے ہمارے ملک میں اس طرح کا عدل انصاف ہے؟ بولو نا یار، ڈرنے کی بات نہیں میرا بھائی، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ حق بات کہنی بھی چاہیے، حق بات کو ماننا بھی چاہیے۔ پوری امت مسلمہ میں آج ایسا عدل انصاف کہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ تو قانون ہے غریبوں کے لیے، قانون ہے دہاڑی داروں کے لیے، امیروں کے لیے تو قانون ہی نہیں ہے۔ امیر جتنے مرضی بندوں کو مار کے چلے جائیں، اول تو قانون ان کو پکڑتا نہیں ہے، اور اگر پکڑ لیا جائے رشوت دے کر، سفارش کر کے، وہ ایک رات بھی جیل میں نہیں گزارتے۔ یہ ریاست مدینہ تو نہیں ہے، یہ ریاست مدینہ تھی جو ہمارے آقا نے قائم فرمائی، جو خلفائے راشدین نے قائم فرمائی، جس میں عدل انصاف کا حال یہ تھا۔ اور سنیے، باتیں بڑی ہیں لیکن ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں آپ کو بس ایک ایک مثال دو دے کے آگے جا رہا ہوں۔ اسی طرح راستے مدینہ کا ایک اصول یہ بھی تھا۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا رأیت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یقید من نفسہ۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میں نے اپنے آقا کو دیکھا، اللہ کے پیارے حبیب اپنی ذات سے بھی قصاص دیا کرتے تھے۔ حدیث پاک ہے یہ۔ جب حضور کے اوپر آخری وقت آیا، وصال کا وقت آیا، اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور حضور نے صحابہ کو خطاب فرمایا، سنو صحابہ، اگر آج تک میں نے کسی کو برا بلا کہا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے برا بلا کہہ لو۔ اگر میں نے کسی کو کوڑا مارا، کسی کے اوپر زیادتی کی، میری پشت حاضر ہے، کوڑا مار کے بدلہ لے لو۔ اگر میں نے کسی کو تکلیف دی، میرا وجود حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لے لو۔ اور آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا جو مجھ سے بدلہ لے گا میں اس سے ناراض ہوں گا، قسم بخدا میں اس سے ناراض بھی نہیں ہوں گا۔ یہ ریاست مدینہ تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب اپنی ذات سے بھی قصاص دیا کرتے تھے۔ آج کون ہے ایسا حاکم، ایسا وزیر، ایسا ایم پی اے، ایسا ایم این اے جو عوام کے سامنے آ کے کہے اگر بھائی مجھ سے کسی کو تکلیف ہوئی مجھ سے بدلہ لے لو؟ کوئی ہے جی ایسا؟ نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنے ظلم کیے ہوئے۔ اور سنیں تیسرا اصول ریاست مدینہ کا کیا تھا؟ وہ تھا مساوات، ایکویلٹی، برابری۔ قرآن میں ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون کا کوئی فرق نہیں۔ اور قرآن ہی نے
سورۃ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مذکر ایک مرد اور عورت سے، پھر تمہارے قبیلے خاندان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ خاندان پہچان کے لیے تھے، یہ ذاتیں یہ برادریاں پہچان کے لیے تھیں۔ آج ہم نے اس کو اونچ نیچ بنا لیا، میری ذات تم سے اعلیٰ ہے، میں چودھری ہوں، میں جناب شیخ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ارے تم کچھ نہیں ہو، اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں۔ جو قرآن نے ہمیں سٹینڈرڈ دیا، جو قرآن نے افضلیت کا معیار دیا، وہ ذات پات نہیں ہے، وہ برادری نہیں ہے، وہ ملک بھی نہیں ہے، وہ وطن بھی نہیں ہے، وہ قبیلہ بھی نہیں ہے، وہ صوبہ بھی نہیں ہے۔ جو قرآن نے ہمیں افضلیت کا معیار بتایا وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں رب کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ رب سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ذات پات کو نہیں دیکھا جاتا، رنگ و نسل کو نہیں دیکھا جاتا، مال و دولت اعلیٰ عہدے منصب کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو دل کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے، دل کی پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سیدنا بلال حبشی جو حبشی غلام تھے، کالا سیاہ ان کا رنگ تھا، زبان میں لکنت تھی، اللہ کی بارگاہ میں جب حضور کے غلام بنے، جب حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، کلمہ پڑھا، حضور نے کیا مقام دیا؟ اس کالے حبشی غلام کو حضور نے اپنا مؤذن قائم فرمایا، مؤذن رسول کے منصب پہ فائز ہوئے، اور اللہ نے کیا شان دی سیدنا بلال حبشی کو اسلام کی برکت سے، حضور کے دامن کرب کو تھامنے کی برکت سے۔ جب بلال حبشی کسی محفل میں تشریف لاتے، سیدنا فاروق اعظم 26 لاکھ اور 36 لاکھ مربع میل کا حاکم خلیفہ صحابہ کو فرماتے قومو جا سیدنا بلال، صحابہ کھڑے ہو کے استقبال کرو، ہمارے سردار بلال تشریف لائے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے اندر افضلیت کا معیار ہے۔ تم میں سے رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ رب سے ڈرنے والا۔ اور جناب سنیں، یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے، اگر میں ایک بات کی تشریح کروں تو بڑا وقت چاہیے، لیکن میں نے بس یہ ٹاپک کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ چوتھی راستے مدینہ کا چوتھا اصول کیا ہے؟ وہ ہے امانت و دیانت۔ بولیے کیا ہے؟